नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी और केजरीवाल के दरमियान, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान घमासान की इंतखाबी लड़ाई का सिलसिला जारी है। इल्ज़ामात व जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे हैदराबाद में किडनी रैकेट बस्ट हुआ है और आपने देखा कि 23 जनवरी को ये इस रैकेट का पता चलाया गया और उस सिलसिले में एक अस्पताल के मालिक को, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को और चंद अफराद को गिरफ्तार किया गया था। और अब रच्चाकुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ तक गुर्बत का सवाल है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और साथ साथ बीजेपी के जो कायदीन हैं वो ये दोहराते हैं, ये दावा करते हैं कि उनके इख्तिदार में पिछले 10 बरसों के दौरान गुर्बत में कमी आई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर गरीब अपने गुर्दे बेचने लगे हैं और उन्हें गुर्दों के जो पैसे मिलते हैं, आपको बता दूं कि इंसानी गुर्दे की जो कदर व कीमत होती है वो लोग जानते हैं जो डायलिसिस पे हैं या जिनके गुर्दे नाकारा हो चुके हैं। तो बहरहाल यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि 50 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक गुर्दों के लिए, एक गुर्दे के लिए वसूल किए जा रहे हैं। और जो बेघर है, जो गरीब है, जो बेबस व मजबूर हैं, जो अपना खून भी फरोख्त कर देते हैं, उनके गुर्दे हासिल करते हुए 4 लाख या 5 लाख रुपए उन्हें अदा किए जा रहे हैं। और ये डॉक्टर्स जो होते हैं, जो पेशावर मुजरिमीन होते हैं, वो उन गुर्दों को 50 से लेकर 60 लाख में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो बहरहाल रच्चाकुंडा पुलिस ने हफ्ते को इस रैकेट यानी गुर्दों की पेवनकारी के रैकेट के सिलसिले में मजीद 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आपको ये बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सरूर नगर हैदराबाद का जो इलाका है, वहाँ का अलकानंदा हॉस्पिटल में ये रैकेट चलाया जा रहा था। और आज यानी 7 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें एक जनरल सर्जन सिद्धम शेट्टी अविनाश भी शामिल है। इसके अलावा उसके 5 मेडिकल असिस्टेंट्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि नारशकी गोपी, रमावत रवि, सपावत रविंदर, सपावत हरीश और पोडिला साई के साथ साथ एक मीडिएटर पोनियो स्वामी प्रदीप भी शामिल हैं। बहरहाल इन तमाम को अदालती तहवील में दे दिया गया है। तो बहरहाल सिद्दीक साहब, आपने देखा कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। लोग गुर्बत का शिकार हैं, अपने जिस्मानी आदा फरोख्त कर रहे हैं। ये तो हैदराबाद में पहला केस, यानी बहुत ही कम केस ऐसे देखने में आते हैं। रियाज साहब, ये एक ही वजह है इसकी, गुर्बत इफलास जो यहाँ पे फैला हुआ है। जॉब्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो गरीब लोग मजबूर हो बेचने के लिए गुर्दे जो है ना। और नॉर्मली इसको बहुत सीक्रेसी से जो है ना ये इसका चलता है काम, लेकिन इत्तेफाक से ये जो है ना मंजर-ए-आम पे आ गया। अदरवाइज जो है ना इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है, इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, कईयों को कमीशन मिलता है इसमें। तो इसकी एक ही वजह है, यानी गुर्बत है। यहाँ पे गुर्बत है, इफलास है, जॉब्स नहीं है। क्या करेंगे बताइए आप? मजबूर होकर लोग गुर्दे बेच दे रहे हैं, औलाद को बेच देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बेच देते हैं जी 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 पैसे के लिए जाना। तो क्या करेंगे बताइए? हुकूमत क्या कर सकती है इस सिलसिले में, बताइए हुकूमत। लेकिन आप देखेंगे कि नेपाल है और दूसरे जो मुकामात है, वहाँ पर खटमंडू खास तौर पर देखा जाता है कि वहाँ पर गुर्दे फरोख्त किया जाते थे। उसके बाद आपने देखा कि श्रीलंका का नाम आया, फिर उसके बाद चेन्नई में भी बड़े पैमाने पर इस तरह के वाक़यात पेश आए। लेकिन हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत ही रेयर वाक़यात होते हैं। लेकिन इसका जो वाक़या पेश आया है अलकानंदा हॉस्पिटल, आपको बता दूँ कि जब वहाँ धावा किया गया था तो उस वक्त 2 मरीज़ जो थे, यानी जो गुर्दे हासिल कर रहे थे, उनका ताल्लुक, और जो गुर्दे दे रहे थे उनका ताल्लुक, कहा जाता है कि 2 का ताल्लुक चेन्नई से और 2 का ताल्लुक कर्नाटक से था। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्कैंडल चल रहा है। मतलब ये इत्तेफाक से ये लोग पकड़े गए रियाज साहब। हाँ। अदरवाइज जो है ना ये बहुत केसेस होते हैं, ये अंडरग्राउंड जो है ना होते हैं केसेस। और उसकी डेथ में जाने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है, क्यों मजबूर हैं लोग ऐसा करने पे। और आप देखेंगे कि जो अस्पताल है अलकानंदा हॉस्पिटल, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है गुंतापल्ली सोमनाथ, उसको भी गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, कई लोग इन्हें, ये बड़ी चेन होती है, ये कोई सिंगल आदमी नहीं होता रियाज साहब। जी जी, ये बहुत बड़ा जो है ना इसका स्कैंडल है ये। भाई कई लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कईयों का कमीशन होता है। मैं एक मरीज़ पैसे वाला है, वो अपनी जान बचाने के लिए वो जो है ना पैसे देने के लिए तैयार होता है, लाखों रुपया जो है ना। जी जी जी,
بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ریاست میں اس طرح کے واقعات کا سوال ہے، جیسا کہ صدیق صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی پوری چھان بین کی جانی چاہیے، تحقیقات کی جانی چاہیے اور پوری گہرائی تک جا کر تحقیقات کرنی چاہیے، تب اندازہ لگے گا کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ریاست کے مختلف مقامات پر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ انسانیت پر دھبا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو مجرمین ان کی ٹولیاں ہوتی ہیں وہ اس میں ملوث ہوتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ انسانی اعضاء کی تجارت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بے گھر، بے بس، لاچار جو لوگ ہوتے ہیں، جو بلڈ بینکس میں اپنا خون بیچتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر انہیں لالچ دیتے ہیں 4 سے لے کر 5 لاکھ روپے دینے کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر واقعات میں یہ پیسے بھی نہیں دیتے انہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ بلڈ کا تو بہت کامن ہے، دھوکہ ریاست دیتے ہیں، بہت زیادہ چلتا ہے یہ بلڈ بینک کو جو ہے نا، یہ لوگ جو بھی مریض ہوتا ہے وہ اپنا بلڈ پیسے لے کے، اور ایک نہیں کئی دفعہ لوگ خون اپنا دیتے ہیں، جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، آپ کی اطلاع جی ہاں، کیجیے جی گا۔ ہاں۔ بار بار جو پروفیشنل جو ڈونر ہے، یہ کیسز میں بہت خطرناک بات ہو سکتی ہے مریض کے لیے، اس کے لیے بھی خود ہی جانا، تو لیکن رسک لے رہی لوگ پیسوں کے لیے، تو بالکل جو ہے نا کچھ بھی کرنے تیار ہے لوگ۔ تو بہت بری بات ہے۔ اب جیسا کہ سدم شیٹی کے بارے، اویناش کے بارے میں بتایا گیا، وہ جنرل سرجن ہے، جی ہاں بالکل۔ وہ اس طرح اگر یعنی غیر اخلاقی کام کرے گا تو جو پیش طب میں جو ایتھکس ہے اس کی سنگین خلاف ورزی ہے وہ۔ بالکل، نہ صرف یہ بلکہ ایبورشن کے بھی کئی ہاسپٹل جو ہے نا، جی جی انڈر گراؤنڈ جو ہے نا ایبورشن کے جو ہے نا کیسز لیتے ہیں کئی، جی جی، اور یہ مطلب سیکس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سیکس کا وہ بھی جو ہے نا باضابطہ ٹیسٹ ہوتا ہے، پیسے لے کے بتاتے ہیں، حالانکہ بین ہے وہ لیگلی، یا میل فیمیل ہے کیا ہے، بالکل میل فیمیل ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ ساری یہ میڈیکل فیلڈ میں اس قسم کے کرپشن جو ہے نا کامن ہے، بہت ریاست بہت زیادہ ہے۔ بس افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ دہلی سے ہے۔ دہلی میں 5 فروری کو رائے دہی ہوگی اور 8 فروری کو نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اصل مقابلہ بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان ہے، لیکن کانگریس نے بھی اپنے آپ کو کی موجودگی کا احساس دلانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے بھی 2 امیدوار میدان میں اتارے ہیں، اور ایک بات اہم ہے کہ اسدالدین اویسی مودی اور کیجریوال کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن کیجریوال مودی کو اور بی جے پی کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو پھر بی جے پی والے کیجریوال کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب تو امت شاہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کیجریوال کو مقدس ڈبکی لگانی چاہیے۔ یہ بالکل لگا جائے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، انہوں نے کہا جانا، جی جی جی، یہ بڑا جھوٹا شخص ہے، ان کو جھوٹے کہتے ہیں، ان کو جھوٹ کہتے ہیں جو ہے نا، اور ڈبکی لگانے کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ تو دونوں کو بھیج دینا چاہیے۔ ہاں بالکل جو ہے نا، دونوں بھی کوئی فرق نہیں ہے زیادہ، 19-20 کا فرق ہے دونوں میں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ایک دوسرے کو جو ہے نا الزام تراشی، الزام دینا کرنا جو ہے نا، یہ کام یعنی اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور یہ نظریاتی طور پہ بھی دونوں قریب ہیں، ایکچولی یہ دونوں پارٹیاں قریب ہیں دونوں۔ اچھا صدیق صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کیجریوال ہے وہ سافٹ ہندوتوا اپنائے ہوئے ہیں۔ بالکل آف کورس، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بابتن اعلان کیا ہے نا، انہوں سادھوؤں کو بھی کچھ فنڈ دیں گے، کسی مندر کے پجاریوں کو اور جو ہے نا گردوارے کے گرنتھیوں کو، بالکل اعلان کیا ہے انہوں نے، تو صاف ظاہر ہے اب سے نہیں، وہ پہلے سے جب سے دلی فسادات ہوئے ہیں، جو شاہین باغ کا جو حصہ ہے، جب وہ سے تو اس کا رخ بھی نہیں کرے بیچارے۔ بالکل کبھی نہیں، تو وہ جب سے معلوم ہوا کہ یہ ان کے ذہن میں جو ہے نا، یعنی تھنکنگ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ سب کو معلوم آبویسلی۔ جی 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 جی۔ تو بہرحال ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کو کامیابی دلانے میں اروند کیجریوال کا حصہ بھی رہا ہے۔ جی بالکل کہا جاتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں کہ برابر جو ہے نا، یہ پالیٹکس ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریاض صاحب اس میں جو ہے نا۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بہار میں بھی حالات سیاسی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں دکھائی دیتے، اور اب نتیش کمار جو آپ دیکھیں گے کہ خاندانی سیاست کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بیٹے کو سیاست کے میدان میں لا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور الٹ پلٹ کرنے بھی بڑے ماہر ہے، جی ہاں، خاندانی سیاست دور کی بات ہے، پلٹا کھانے میں ان کا جو ہے نا کوئی ثانی نہیں، ان کو ایوارڈ دینا چاہیے۔ پلٹو رام بھی کہا جاتا ہے، پلٹو رام کسی بھی ٹائم پہ وہ پلٹ سکتے ہیں، حکومت گرا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں جو ہے نا، کوئی بھروسہ نہیں ہے جانا۔ اچھا، وہ پھر جو ہے نا لالو پرساد یادو کے قریب آتے ہیں، اس یادو کے ساتھ مل کے جو ہے نا باضابطہ دوستی کے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ ناظرین اب عالمی سطح پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ٹرمپ نے صدر امریکہ کے عہدے کا حلف لیا، اور اس حلف برداری کی تقریب میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اب حالانکہ وزیر اعظم نریندر مودی یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ٹرمپ میرے کلوز فرینڈ ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ نیتن یاہو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم نریندر مودی کے کلوز فرینڈ ہے۔ ایک نے ہاؤڈی موڈی کا انعقاد عمل میں لایا، تو دوسرے کے ساتھ انہوں نے یعنی چہل قدمی کی سمندر کے کنارے
صحرا پہ اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی ریت پر دونوں نے چہل قدمی بھی کی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نمستے ٹرمپ جو مہم چلائی تھی اور خاص طور پر ایسے وقت جبکہ کورونا وائرس کی وبا اپنے زوروں پر تھی, وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے دوست کے لیے رسک لیا تھا. گجرات کے چہرے کو جس پر بدنما داغ تھے غربت کے, اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ سلم ایریاز کو اس سے ڈھانک دیا تھا, دیوار سے چھین دیا گیا تھا, اسی طرح جس طرح فلم مغل اعظم میں انارکلی کو چھین دیا جاتا ہے. جی ہاں بالکل ویسے کیا تھا تاکہ دکھنا نہیں رخ جو ہے نا, خالی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا اسٹیٹ جو ہے نا کتنا ترقی یافتہ ہے. جی جی تو یہ جو ہے نا ڈرامے بازی کی گئی تھی جو ہے نا میں چھپانے کے لیے. تو لیکن اس کا صلہ ملا کیا ان کو یہ بتائیے. جی 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 اب تو اختیار پہ آ گئے ہیں ٹرمپ, اب ان کو کیا ملا یہ بتائیے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ صدر چین زی جن پنگ کو جو ان کے حریف ہیں انہیں فون کرتے ہیں لیکن مودی کو فون نہیں کرتے. بالکل ہے, سیکنڈری ہے ان کے لیے, مودی سیکنڈری ہے ان کے لیے. پوٹن بہت امپورٹنٹ ہے, پوٹن کو اہمیت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پوٹن کا بھی یہ بیان ہے کہ اگر یہ ٹرمپ ہوتے تو جنگ اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی تھی. اچھا اچھا پوٹن کا بیان ہے, اس سے صاف ظاہر ہے کہ تھنکنگ کیا ہے دونوں کی. نہیں تھنکنگ نہیں. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ٹرمپ اقتدار میں آئے انہوں نے یوکرین کے جو سربراہ ہیں انہیں بہت زیادہ یعنی ملامت کی ہے, غصہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے تھا, اس طرح کی بات کہی ہے اور ان کی سرزنش کی ایک طرح سے. بالکل شروعات کیوں کرے تم, کیوں انوالو کرے, اوپنلی بولے کہ شروعات تم کرے, اصل تم ذمہ دار ہے اس کے. اور آپ دیکھیے کہ جو ترکی امریکہ جو یوکرین کو امداد دے رہا تھا وہ روک دی گئی ہے, ٹرمپ نے اسے روک دیا ہے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ نئی خبر ہے اور تازہ خبر ہے, اور ٹرمپ نے جو یوکرین کو دی جانے والی امداد روک دی ہے. ٹرمپ نے صرف 2 ممالک کو چھوڑ کر تمام ممالک کو جو امریکہ امداد دیتا ہے وہ روک دی ہے, اس پر امتناع عائد کر دیا ہے, اس پر پابندی عائد کر دی ہے. اور وہ 2 ملک ہیں جن کی امداد نہیں روکی گئی ہے, ایک تو امریکہ کا خاص پٹھو اسرائیل اور دوسرا ترکی ہے. ترکی ایجپٹ ہے نہیں ترکی ہے. جی ہاں 2 ملکوں کی جی ہاں امداد, اس سیٹ کے تمام ملکوں کی امداد روک دیا گیا, بالکل روک دیا گیا ہے. بالکل لیٹسٹ نیوز ہے یہ. اور انہوں نے کہا کہ پیسہ ہمارا ہمارے پاس ہی رہنے دو, ہم کیوں جا کے انٹرنیشنل معاملات میں جھگڑے میں الجھنا چاہتے ہیں. یہ انہیں ان کی یہ پالیسی ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ ہماری جنگیں نہیں ہیں, امریکہ کی جنگیں نہیں ہیں. لیکن ایک بات ٹرمپ کی غلط ہے کہ ٹرمپ اسرائیل پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, اس کی زیادہ تائید و حمایت کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اپنی پہلی میعاد کے دوران انہوں نے مشرقی یروشلم میں امریکی سفارتخانہ منتقل کیا تھا, اور یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے کیونکہ اور انہوں نے مشرقی یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا. جبکہ جو لڑائی جھگڑا ہے فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان وہ جھگڑا صرف اور صرف مشرقی یروشلم کو لے کر ہے جہاں پر مسجد اقصی موجود ہے. بالکل ریس صاحب, ہر ایک کو معلوم ہے ان کو لانے میں کس کا ہاتھ ہے, فنڈنگ کس کی ہے. اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کو لانے کے لیے, تو پھر ان کو تو فیور کرنا ہی پڑے گا نا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اسرائیل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو بھی اس پر احسان کرتا ہے اس کے ساتھ یہ دغا کرتے ہیں. وہ تو ریکارڈ ہے, غداری ہے. ایون ہٹلر کی تاریخ بھی دیکھے تو ہٹلر کے ساتھ بھی وہیں پہ یہ ہوا تھا جانا. یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتے لوگ جو ہے نا, ابن الوقت ہیں, وقت کے حساب سے لوگ کام کرتے ہیں. لیکن ٹائمنگ تو فنڈنگ کر کے ان کو آدھی ہے اقتدار پہ, تو پھر ان کو فیور تو کرنا ہی ضروری ہے نا ان کے لیے. لیکن آپ دیکھیں گے نیتن یاہو کی جو مکاری ہے اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ظالمانہ انداز میں فلسطینیوں کے خلاف انتہائی درندگی کا مظاہرہ کیا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا بدلہ یہ نکلا ہے کہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے فلسطینیوں کو کامیابی ملی ہے اور اسرائیل کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں گے 60,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے, 1,10,000 سے زائد زخمی ہوئے اور سارے فلسطین کو قبرستان بنایا گیا. لیکن امریکہ ہو یا پھر اسرائیل ہو, ان میں اتنی جرت نہیں ہو سکی, اتنی صلاحیت ان میں نہیں تھی کہ وہ حماس کے قبضے میں موجود یا اسرائیلی یرغمالیوں کو چھڑا سکیں. انہیں معاہدہ کرنا پڑا, اور معاہدہ کرنے کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ اب اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا عمل شروع ہوا ہے. صاحب سارے دنیا کے جو مبصرین کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی یہ ناکامی ہے اسرائیل کی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بڑی خوشی جو ہے نا فلسطینی واپس ہو رہے ہیں. حالانکہ کھنڈیر ہو چکا ہے غزہ, شہید ہو چکے ہیں لوگ, کئی شہید ہو چکے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ بتائیے ان کا جوش جذبہ, اتنے خوش ہیں واپس آ رہے ہیں دوبارہ. تو بتائیے, تو مطلب 100% یہ فیلئر ہے. لوگ جانا جو جنگ کا جو ناکامی بھی ہے, اتنے شرمندہ ہے نتن یاہو کہ میں بتا نہیں سکتا. اب فلسطینی شہداء نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم شہید ہو کر بھی زندہ ہیں اور اسرائیل کا جو ہے منہ چھڑا رہے ہیں. جی ہاں بالکل جو ہے نا, اس کا خود بیٹا پٹک کے مارا اس کو. جی ہاں کتنی بری بات ہے. بری بات ہے, بتائیے. اب آپ ناظرین نے جیسا کہ صدیق صاحب نے کہا کہ پٹک کر مارا ہے نیتن یاہو کے بیٹے نے اسے, تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص کو جو اپنی ضد اور ہردرمی کے باعث فلسطینیوں کا قتل عام کرتا ہے, قدرت یہ انتقام لیتی ہے کہ اس کا ہی بیٹا اسے پٹک کر مارتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اس نے اسے پہلے نیچے گرایا اور اس کے بعد لاتوں سے ہاتھوں سے اس قدر زیادہ مارا کہ اس کی بیوی یعنی نیتن یاہو کی بیوی سارا نیتن
नेतन्याहू चीखने लगी, चिल्लाने लगी और रोने लगी, और ये कहा जाता है कि जैसे ही इसकी आवाज़ सुनी गई गार्ड्स वहाँ पर भाग के आए, लेकिन वहाँ कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि दुश्मन की शक्ल में खुद नेतन्याहू का बेटा था। तो वाकया क्या है सिद्दीक साहब? उसको जो है ना, जब ये लोग अटैक करे थे, वहां पे जब अटैक हुआ था फर्स्ट टाइम 1 साल पहले, जी हाँ, तो वहां पे जाके कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं कहने, पूरे फलस्तीन घुस गए उसके नीचे। 7 अक्टूबर 2023 इतना गुस्सा आया तो गिरा के उसको इतना मारा, उसकी गला दबा दिया, सांस रुक जा रही थी। अच्छा लोग आके फौरन बचाया, वरना मर जाता जब ही हो जाना। जी जी जी, बहुत काफी देर तक उन्हें समझ नहीं सका जाना, जी जी, इतना मारा बेटा कि उन्हें बोला कि तू क्या कर रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर हो के तू तेरी सिक्योरिटी नहीं कर सकता इसराइल की, बोल के खुद उसकी औलाद जो है ना उसको मारी, बेइंतहा मारा। उस वाक़े पर पर्दा डाल दिया गया था। अब वो जो है ना खुल के बात करना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, अब इसके हालात तो ऐसा लगता है कि नेतन्याहू के बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रहे हैं। एक तो घर वाले भी उससे नाराज़ है, ख़ासतौर पर अगर बेटा अपने बाप को मारता है, पीटता है और पंचेस यानी मुक्के रसीद करता है, लाते मारता है और गिरा देता है, तो समझिए कि अब क्या बाकी रह गया है। और उसकी जो इज्जत थी इंटरनेशनल लेवल पर वो मिलियामेट हो चुकी है, और ऐसे लोगों को अहम ओहदों पर रहने का कोई हक भी नहीं होता। अब हो सकता है कि इसराइल में एक तहरीक चलेगी और वो तहरीक नेतन्याहू की बर्खास्तगी के लिए होगी। ऑलरेडी पहले से पार्लियामेंट में बहुत स्ट्रगल कर रहा हो सर्वाइवल के लिए। जी हाँ, जी हाँ, उसकी हुकूमत जखलियत में आ चुकी है। जी जी, और सारे लोग लानत मलामत कर रहे हैं कि तू बचा नहीं सका, एक इतना पावरफुल होके, जी हाँ, तो ये मुल्क को बचा नहीं सका एक छोटी सी फलस्तीनियों के सामने, हमास के सामने। अरे आप देखिए, उनके पास टेक्नोलॉजी, उनके पास हथियार, उनके पास अमेरिकी हिमायत, अमेरिका के हथियार, अमेरिका के बम, अमेरिका का बारूद, और याद रखिए कि 80,000 टन से जायद आप देखेंगे कि धमाको मादा अमेरिका ने फराहम किया, और फ़लस्तीन पर उसने बारिश की, लेकिन अपने एक यरगमाली को उसके फौजी छुड़ा नहीं सके जब तक कि ये रिहा ना करें। बिल्कुल, इन्हें इतनी बुरी तरह से मुंह की खाई है वो, उसको पता ही नहीं चला। इतनी बमबारी करा, इतनी हर जगह, हॉस्पिटल में बमबारी, मस्जिदों पे बमबारी, सब, लेकिन उसको एक भी हॉस्टेज जो है नकलमान मिला नहीं उसको जाना। अल्टीमेटली अब घुटने टेक के जो है ना मजबूर होकर मायदा करना पड़ा के अब जो है ना इसके बदले में छोड़ दो। वैसे भी अगर चिबुत है जमात के आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़लस्तीनियों का सवाल है, जब फ़लस्तीनी वापस हुए तो देखा कि मसाजिद को शहीद कर दिया गया था, लेकिन फ़लस्तीन और घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया था, लेकिन फ़लस्तीनियों ने अपने घर को नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के घर जो शहीद हुए थे उनकी तामीर शुरू की। ये ईमान होता है, बिल्कुल ईमान होता है, और अज़्म और उनका जो इस्तिक़लाल है उसकी तारीफ़ करिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, इतने होने के बावजूद भी, इतने शहीद होने के बावजूद भी, कितने तालिब इल्म में बताइए, तालिब इल्म को कत्ल कर दिया गया ना कहीं, उसके बावजूद भी वो लोग बिल्कुल ज़रा भी फ़र्क नहीं है। वो लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, अभी भी हम जो है ना दुश्मन के खिलाफ अभी भी ठहरे हुए हैं, बराबर लड़ने के लिए तैयार हैं। जी जी जी। और आप देखिए कि अमेरिका की बात हम कर रहे थे पहले खबर में, फ़लस्तीन की भी बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पर उनका इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोदी हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ ख़ास तौर पर CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून मंजूर करवाया। आर्टिकल 370 कश्मीर की अपनी एक शिनाख्त थी, अपनी तहजीब थी, उसे मिलियामेट करने के लिए आर्टिकल 370 मनसूख कराया। जबकि आप देखेंगे कि शुमाल मशरिक़ी रियासतें यानी 7 जो रियासतें हैं, उन्हें सिस्टर्स रियासतें भी कहा जाता है, स्टेट्स भी कहा जाता है, उनके पास भी आर्टिकल 371 या के तहत उन्हें खुसूसी मौक़िफ़ हासिल है। लेकिन मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि उन आर्टिकल्स को या उस खुसूसी मौक़िफ़ को ख़त्म कर सके, लेकिन कश्मीर को हासिल मौक़िफ़ को ख़त्म कर दिया है। और अमित शाह ने हालिया अरसे के दौरान ये भी इशारा दिया कि हम कश्मीर का नाम तब्दील भी कर सकते हैं, आप कश्मीर का नाम तब्दील कर दीजिए, लेकिन याद रखिए कि कश्मीर का जो जज्बा है उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो है ना, क्योंकि सॉफ्ट शिकारी था इसलिए शिकार कर लिया गया, क्योंकि वो डिफेंसलेस पीपुल है, लोग क्या करेंगे बताइए। तो उसको जो है ना आर्टिकल ख़त्म करके उसको ये तो कह रहा है कि नाम भी उसका चेंज कर देंगे। इससे हट के कर क्या सकते हैं, और जो है ना जो असल जो मसला है मणिपुर वगैरह बॉर्डर पे जाइए चाइना के, वहाँ के मसले उसको हल करिए पहले। अरे आप देखिए, आपकी बेइज्जती हो रही है, अमेरिका जैसा मुल्क आपको जलील कर रहा है, दावत नहीं देता है आपको, आपको बुलाता नहीं है, आपको फ़ोन नहीं करता, और आप यहाँ मंदिर मस्जिद करने लगे हैं। और शर्म की बात यह है कि आप देखेंगे कि मुसलमानों से इस कदर ज़्यादा दुश्मनी कि आप वक्फ तरमीमी बिल लाने पर भी यानी आप कमर कस रहे हैं। और आपको नाज़रीन मैं बताता हूँ कि वक्फ तरमीमी बिल का जो पेश किया जाने वाला है, हो सकता है कि ये यानी फरवरी के महीने में पेश कर दिया जाएगा, और क्योंकि ये दिल्ली के इंतखाबात हो रहे हैं, नताइज का ऐलान भी किया जाने वाला है, हो सकता है कि मोदी हुकूमत कुछ ना कुछ कर सकती है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सताना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान कहता है, खुद बीजेपी वाले कहते हैं। ये जायदादों को झड़पने का हरबा है रियाज साहब, सीधा मुसलमानों की जो जायदादें वक्फ बोर्ड की वो छीन ली जाए, ताकि इनको जो है ना हर तरीके से बैकवर्ड बना के रख दिया जाए।
جی کیونکہ اس کے جو فلاحی کام ہوتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہے، وہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو۔ یعنی مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ مدد مل رہی ہے، وہ بالکل، تکلیف ہو بالکل، رہی ہے۔ جو کچھ مدد مل رہی ہے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ترقی کریں، کچھ مدد ملے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ غیر مسلم کو آپ وقف بورڈ کا ممبر بنائیں گے، کس لیے بنائیں گے؟ یہ جو جائیدادیں ہوتے ہیں مسلمان اپنے جو غریب مسلم بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے وقف کرتے ہیں۔ بالکل، اور جو ہوتا ہے بھئی پورے مسلم سے نا اپنی پراپرٹی اپنی جائیداد لکھ دے کے چلے گئے ہیں پورا فلاح و بہبود کے لیے، جی ہاں، آپ کون ہوتے اس پہ جو ہے نا نیت خراب کرنے والے، آپ ہاتھ ڈالنے والے، یہ بتائیے۔ ارے ڈالنے زبردستی کیا جا رہا ہے بھائی، بی جے پی کی زیر اقتدار جو ریاستیں ہیں وہاں پر آپ دیکھیے، ممبئی میں آج آپ جا کے دیکھیے امبانی کا جو گھر ہے کہاں کس جائیداد پر ٹھہرا ہوا ہے۔ جی ہاں بالکل، وقف بورڈ کی ہے ساری جائیدادیں ہڑپ لیے، گجرات میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیے، کئی جائیدادیں ہیں لوگ آلریڈی قبضے ہو چکے ہیں۔ جی جی، اس کے باوجود بھی تکلیف ہے ان کو کہ جو ہے نا کہ یہ کیوں وقف بورڈ کو تحلیل کر دو، ختم کرو۔ بہت شرم کی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اقلیتیں ہوں یا کوئی ہوں، اگر ان کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتے رہیں گے تو پھر ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ ہندو مسلم کر رہے ہیں، مندر مسجد کر رہے ہیں، ہر مسجد کے نیچے مندر تلاش کر رہے ہیں، اور امریکہ ہے کہ آپ کو ذلیل کرتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں گے کہ انڈیا ایک بہت بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے۔ جی ہاں بالکل، بہت بڑا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ریاست بھی بتاتی چلوں آپ کو جو ہے نا ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں مرمو، ان کی اسپیچ بھی آئی ہے 26 جنوری کے سلسلے میں، اور وہی اسکرپٹڈ اسپیچ ہے، سیم اسپیچ وہی، یعنی ون نیشن ون الیکشن، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اتنی ترقی ہوئی ہے، ہمارے کو نئے نئے جابس کھل رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ عجیب و غریب باتیں جو ہے نا پوری آزادی کے بعد سے جو بے روزگاری کا شرح ہے وہ بڑھ گئی ہے، بالکل وہ اپوزٹ کہہ رہی ہیں، جی جی، اور کہہ رہی ہے کہ بہت ترقی، کئی جابس مل رہے ہیں نوجوانوں کو، جو ہے نا پورا اپوزٹ باتیں کہہ رہی ہیں۔ مطلب ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ اسکرپٹڈ ہے، ان کو باضابطہ تقریر لکھ کے دی گئی ہے جس کی بی جے پی کی طرف سے وہ پڑھ رہی ہے۔ حالانکہ ہم احترام کرتے ہیں، صدر جمہوریہ کا احترام کرنا بھی چاہیے، خاتون ہے اور قبائلی خاتون ہے، اور اچھی بات ہے کہ ایک قبائلی خاتون کو صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے، لیکن انہیں اس طرح کی عزت بھی دی جانی چاہیے۔ یعنی اب رام مندر کا جو اناگریشن ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ صدر جمہوریہ کو مدعو نہیں کیا جاتا، جبکہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا اناگریشن صدر جمہوریہ کو کرنا چاہیے اور وزیر اعظم کرتے ہیں۔ جی ہاں، نام کے لیے رکھا گیا ان کو خالی جو ہے نا، لیکن بیک گراؤنڈ سے ہر چیز ان کو ڈکٹیٹ کی جاتی ہے، وہ اشاروں پہ کام کرتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔